بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کھڑی زیر کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری تمام اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اس کا فائدہ ہوتا رہے اور آپ سے ایک بہترین قرآن پڑھنا آ جائے اور آپ کو دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی آپ کو نصیب ہو جائے. ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں سبق کو. پہلے یہاں پڑھ لیتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے. کھڑی زیر، یہ جو لفظ کے نیچے ہوتی ہے اس کو کھڑے زیر کہتے ہیں. کھڑا زبر اوپر ہوتا ہے، کھڑی زیر نیچے ہوتا ہے. اس کو پڑھنا کیسے ہے وہ بتا رہے ہیں. کھڑی زیر برابر ہے یائے مدہ کے. ہم پہلے پڑھتے آئے تھے یائے مدہ کو ایک الف کی برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے. تو اسی طریقے سے سیم کھڑی زیر کو بھی ایک الف کی برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے. جیسے با کھڑا زیر بی، یہ برابر ہے بایا زیر بی کے. جس طرح ہم نے بایا زیر بی کو ایک الف کے برابر کھینچا تھا اسی طریقے سے با کھڑا زیر بی کو بھی ہمیں ایک الف کی برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے. چلیے مشق دیکھ لیتے پڑھنا کیسے ہے. میں ایک بار آپ کو پڑھ کر کے سنا دوں. حمزہ کھڑا زیر ای، با کھڑا زیر بی، تا کھڑا زیر تی، سا کھڑا زیر سی، جیم کھڑا زیر جی، ہا کھڑا زیر خی، خوا کھڑا زیر خی، دال کھڑا زیر دی، زال کھڑا زیر دی، را کھڑا زیر ری، زا کھڑا زیر زی، سین کھڑا زیر سی، شین کھڑا زیر شی، صاد کھڑا زیر سی، ضاد کھڑا زیر زی، طا کھڑا زیر تی، وا کھڑا زیر وی، عین کھڑا زیر عی، غین کھڑا زیر غی، فا کھڑا زیر فی، قاف کھڑا زیر قی، کاف کھڑا زیر کی، لام کھڑا زیر لی، میم کھڑا زیر می، نون کھڑا زیر نی، واو کھڑا زیر وی، ہا کھڑا زیر ہی، حمزہ کھڑا زیر ای، یا کھڑا زیر ی، یا کھڑا زیر جی. جی، تو یہ آپ کا سبق ہو گیا یہاں تک اور میں نے آپ کو پڑھ کر کے بھی سنایا. اگر آپ اس کو دھیان سے میری ویڈیو کو سنیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ میں نے تمام حرفوں کو ایک بالکل یکساں اور برابر کھینچا ہے، کہیں زیادہ کہیں کم ایسا نہیں کیا ہے. اور یہ چیز آتی ہے پریکٹس سے. جب آپ پریکٹس کرو گے اس میں بار بار سنو گے اور بار بار پڑھو گے، پڑھنے سے زیادہ آتی ہے سننے سے کم آتی ہے نا. تو آپ اس کو سننا، سننے کے بعد پھر خود سے پریکٹس کرنا، پھر سننا، پھر خود سے پریکٹس کرنا. تو یہ چیز پریکٹس سے آتی ہے. تو آپ جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا زیادہ آپ سے حرفوں کی ادائیگی اچھی ہوگی. ہاں، حرفوں کی ادائیگی سے ایک بات اور یاد آئی مجھے. میں نے آپ کو شروع میں پڑھایا تھا غالباً چوتھی یا پانچویں ویڈیو کے اندر وہ حروف جو منہ بھر کے یعنی پر پڑے جاتے ہیں. میں ان کو ایک بار اور ریوائز کرا دوں آپ کو، تھوڑا سا انڈر لائن کر دیتا ہوں میں وہ لفظ جو ہمیشہ پر پڑے جاتے ہیں. تو دیکھیے وہ پر پڑے جانے والے حروف میں سے ایک یہ ہے آپ کا خا. ایک منٹ لائن تھوڑا پتلی کر لیتے ہیں. خا کے بعد آتا ہے آپ کا صاد، اس کے بعد یہ ضاد، طا، وا، غین. دیکھیے جن کو میں نے انڈر لائن کیا ہے 3 2 5 اور 1 6، اور ایک یہ 7واں لفظ ہے قاف.
یہ جو حروف ہے ان کو ہمیشہ منہ بھر کے پڑھا جاتا ہے، اور میں نے جو آپ کو پڑھ کر کے سنایا ہے اس سے آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا میں نے ان لفظوں کو منہ بھر کے پڑھا ہے۔ چلیے آج کا سبق کو ختم کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل کے سبق میں دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔